ناظرین، آج ہم آپ کو ایک نئے اور یونیک ٹاپک کے حوالے سے معلومات دینے جا رہے ہیں۔ یہ ٹاپک تعلق رکھتا ہے چیس کی ایجاد اور اس سے متعلق چاول کے حوالے سے ایک کہاوت مشہور ہے۔ آج ہم آپ کو اس کے بارے میں یہ بتائیں گے کہ کیسے اس کی ایجاد کرنے والے شخص کو جو بادشاہ نے اس وقت کے جو انعام دینے کا فیصلہ کیا تھا اور آخر کار وہ اس کو نہ دے سکا، تو اس کی کیا وجہ ہے۔ چیس کی ایجاد کے حوالے سے ایک کہانی مشہور ہے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ چائنا میں ایجاد ہوئی، کچھ کا خیال ہے کہ یہ انڈیا میں ایجاد ہوئی۔ بہرحال یہ جہاں پر بھی ایجاد ہوئی ہے، لیکن جو کہانی ایکچولی اس کے ساتھ مشترک یہ ہے کہ جب بادشاہ نے اپنے وزیر کو اس کھیل کے حوالے سے کہا اور اس نے جب اس کو بادشاہ کے سامنے بنا کر دیا، تو بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ آپ جو انعام لینا چاہتے ہیں میں آپ کو دوں گا۔ تو بادشاہ کے وزیر نے کہا کہ یہ بادشاہ سلامت، یہ جو میں آپ سے انعام طلب کروں گا یہ آپ کے لیے دینا ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میں ضرور کوشش کروں گا اور آپ کو یہ انعام دوں گا۔ اس کہانی کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شطرنج کا ایک بورڈ ہے، چیس کا، جس میں مجموعی طور پہ 64 خانے ہوتے ہیں، جس میں 2 کلرز ہیں اور آلٹرنیٹ ہیں، بلیک، وائٹ یا کوئی 2 کلر سلیکٹ کر لیے جاتے ہیں، اور ان 64 خانوں میں جو پیسز ہیں یا مورے جنہیں کہا جاتا ہے وہ 2 کلر کے ہوتے ہیں اور ان میں یہ شامل ہوتے ہیں۔ سب سے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے لیفٹ سائڈ پہ، یہ کنگ ہے، اسے بادشاہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ وزیر ہے، اس کو کوئین کہا جاتا ہے۔ اس کو نیکسٹ فیلا ہے، اس کو بشپ کہا جاتا ہے، اور یہ گھوڑا یا اس کو نائٹ انگلش میں کہتے ہیں، اور یہ توپ ہے اور یہ اس کو انگلش میں رخ کہتے ہیں، اور یہ اس کے ساتھ ایک پیادہ ہے۔ آپ سب لوگ جو چیس سے جانتے ہیں وہ اس چیز کے بارے میں، ان موروں کے بارے میں، ان پیسز کے بارے میں مکمل معلومات رکھتے ہیں۔ آج ہمارا بیسیکلی ٹاپک جو ہے وہ اس کہانی کے اندر مانگے جانے والے انعام کا حساب ہے، کیلکولیشن ہے۔ تو وزیر نے بادشاہ کو یہ فرمائش کی کہ پہلے ایک خانے سے آپ سٹارٹ لیں اور اس میں 1 دانہ چاول کا رکھیں، اس سے اگلے میں اس کو دگنا کر دیں، اس سے اگلے یعنی تیسرے خانے میں دوسرے کا دگنا کر دیں، چوتھے میں تیسرے کا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے خانے میں 1 دانہ ہے، دوسرے میں 2، تیسرے میں 4، چوتھے خانے میں 8، پانچویں میں 16 اور 32، اور اس طرح یہ تعداد ایک ایک کر کے بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اس ٹیبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بظاہر یہ بڑا سادہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ان تمام خانوں میں اگر ہم چاول کے دانے رکھتے جائیں اور اس وقت بادشاہ اپنی سلطنت سے اتنے چاول پرووائڈ نہ کر سکے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس کی تعداد جو تھی وہ اس وقت کی سلطنت یا دنیا کے میں پائے جانے والے چاولوں سے بہت زیادہ تھی۔ کیسے تھی یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 1، 2، 4، 8، 16، 32، 64، 128، اور اس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری لائن کے اندر جب تعداد تھی اس میں رکھے جانے والے چاولوں کے دانے کی، تو یہ 32,768 ہے، اور اس سے اگلی لائن جو تھی اس میں 8.4 ملین، اور اس سے اگلی میں جائیں تو 2.1 بلین، اور اسی طرح یہ تعداد آگے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب کتنی تعداد میں یہ چاول کے دانے تھے، ان کا گننا، حساب لگانا بھی ایک بہت مشکل کام تھا۔ لیکن اس موقع پر میتھمیٹکس جو ہے وہ کسی بھی معاملے کی، مثال کی یا کسی سلوشن کی میں پہنچنے کے لیے مددگار ثابت ہوئی۔ پچھلے دنوں میں کچھ یوٹیوب پہ کچھ صاحبان کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا، کسی نے کہا
کہ ابھی جو ہے آج کے دنوں میں کچھ عرصہ پہلے جو ہے یہ تعداد معلوم کی گئی، اس سے پہلے یہ معلوم نہیں تھی، یہ سلوشن نکالا گیا، کچھ لوگوں کے نام لیے گئے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سوال ایک او لیول یا ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ جو ہے اپنے میتھمیٹکس کو اگر عبور رکھتا ہے، اس کے سیریز والے چیپٹر کو یا سیریز کو سمجھتا ہے، تو اس کے لیے یہ سوال انتہائی آسان ہوگا۔ اس کے لیے کوئی ایسی مشکل نہیں ہے۔ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو کیسے آپ کے سامنے سالو کروں گا، اور کوئی بھی طالب علم جو او لیول یا ایف ایس سی میں پڑھ رہا ہو وہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے اور حل کر سکتا ہے۔ بیسکلی اس کے لیے سیریز جو ہے ڈفرینٹ ٹائپ کی سیریز ہوتی ہے، اس میں ایک جیومیٹرک سیریز ہوتی ہے، اس کے ذریعے اس کو ہم نے حل کرنا ہے۔ اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ٹیبل کے اندر، اس چیس بورڈ کے اندر 64 خانے ہیں، 64، تو ہمارے پاس مجموعی طور پہ جو ٹرمز ہیں وہ 64 ہیں، تو اور اس کے اندر کامن ریشو جو ہے وہ 2 ہے، یعنی کہ جب ہم کسی بھی اگلی ٹرم کو سے پچھلی والی کو تقسیم کریں تو ہمارے پاس آنسر ہمیشہ 2 آئے گا۔ جیسے یہ پہلی 2 ٹرم ہے تو 2 تقسیم 1 2 آئے گا، 4 تقسیم 2 پھر بھی 2، 8 تقسیم 4 2، 16 تقسیم 8 2۔ آخری ٹرم تک ہم چاہیں گے تو اس کا کامن ریشو یعنی کہ 2 ٹرمز کے درمیان، 2 مقداروں کے درمیان جو فرق ہے تقسیم کرنے سے حاصل ہو رہا ہے، ریشو ہے ان کی، وہ 2 ہے۔ اس کو سمجھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سیریز ہم نے بنائی ہے اس میں 64 ٹرمز ہیں، تو آخری جو ٹرم اس میں اگر ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ 2 کی پاور 0، 2 ریز ٹو پاور 1 2، 2 ریز ٹو پاور 2، تو آپ یہ دیکھیں کہ 0 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو لازمی بات ہے کہ آخری ٹرم جو 64 خانے میں ہوگی وہ 2 کی طاقت 63 یا 63 ہوگی، 64 نہیں ہوگی کیونکہ 0 سے سٹارٹ لے رہے ہیں۔ اگر ہم 1 سے شروع کرتے تو یہ 64 تک جاتی۔ تو اب اس سیریز کو سم اپ کرتے ہیں، ایڈ اپ کرتے ہیں، تو اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ S از اکول ٹو سم آف دی سیریز جو ہے 60، اس کا ایکویشن نمبر 1 کہتے ہیں۔ اب اس ایکویشن کو ہم 2 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں جو اس کا کامن ریشو ہے، تو یہ کیا بن جائے گا، 2S از اکول ٹو، یہ تمام ٹرمز 2 سے ملٹیپلائی ہوتی چلی جائیں گی، تو اس کے نتیجے میں یہ ایک جو تھا یہ 2 2 4 8، اور آخری ٹرم جو 2 ریز ٹو پاور 63 تھی، 2 سے ملٹیپلائی کی تو 2 ریز ٹو پاور 64 بن گئی۔ تو ان دونوں ایکویشنز کو اب ہم اگر سبٹریکٹ کریں، یعنی کہ ایکویشن نمبر 1 کو ایکویشن نمبر 2 سے مائنس کر دیں، سبٹریکٹ کریں، تو اس کو ہم جب سالو کرتے ہیں تو اس کا آنسر ہمارے پاس یہ آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ 2S والی ایکویشن ہے، ایکویشن 2 ہے، یہ S ہے، جب ہم نے سبٹریکٹ کیا تو اس 2 میں سے 1 مائنس ہو گیا، اور سوری اس 2 میں سے 2 گیا 0، 4 میں سے 4 گیا 0، یہ 1 جو ہے اس کا سائن چینج ہو کر -1 آ گیا، اور اینڈ پہ یہ 2 ریز ٹو پاور 64 جو ہے یہ ہمارے پاس آ گیا، تو اس کا سم آ گیا -1 پلس 2 ریز ٹو پاور 64۔ بہت آسان ہے۔ اب ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پہ کتنے گرین، یہ چاول کے دانے جو تھے وہ اس پر آئے، سم کر لیا ہم نے، تو 2 ریز ٹو پاور 64 میں سے -1 کیا تو اس کا آنسر آ گیا 1.85 10 ریز ٹو پاور 19 گرینز۔ اتنے دانے جو تھے مجموعی طور پہ چاہیے تھے اس بادشاہ کو انعام دینے کے لیے، اس بادشاہ کے لیے جو اپنے وزیر کو انعام دیتا جس نے یہ چیس یا شطرنج ایجاد کی تھی۔ تو یہ جو بعض لوگوں نے کہا جی بل گیٹس نے اس کو ایجاد کیا ہے، آخر میں آ کے یہ معلوم کر سکا، یہ درست نہیں ہے بات۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے کتنے آسان طریقے کے ساتھ یہ بات کی ہے۔ یہ باتیں وہ لوگ کر رہے ہوں گے جن کو میتھس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے۔ تو ہاؤ مچ رائس، کتنے رائس جو ہیں 1.85 انٹو 10 ریز پاور 19 گرینز میں کتنے ٹن چاول پائے جا رہے ہیں۔ ہم اس کے لیے ایزیوم کرتے ہیں کہ 100 گرینز جو ہیں، 100 چاول کے دانے جو ہیں ان کا وزن 2 گرام ہے، یہ ہم فرض کرتے ہیں، تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل ورلڈ دنیا میں جو چاول کی پیداوار 2019-20 کے اندر لٹریچر سے ہم نے ڈیٹا دیکھا تو پتہ لگا کہ تقریباً 497.69 ملین میٹرک ٹنز کی چاول کی پیداوار پوری دنیا میں ہوئی، اور چائنا میں پروڈیوس ہوا جو سب سے بڑا ون آف دی لارجسٹ کنٹری ہے رائس پروڈکشن میں، وہ 146.73 ملین میٹرک ٹن اس نے پیدا کیا۔ یا آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں آسانی کے لیے کہ 2019-20 میں 500 ملین میٹرک ٹن یعنی 500 ضرب 10 کی طاقت 6 ٹن جو تھا وہ چاول پیدا ہوا۔ اب ہم 1.85 10⁻19 گرین جو ہمارے سم اپ کرنے سے آیا تھا اس میں معلوم کرتے ہیں کہ کتنے ٹن ہیں۔ اس کو میں نے اسٹوڈنٹس کے لیے یا دوسرے لوگوں کو سمجھانے کے لیے آسانی سے ایک ایک چیز کو واضح طور پہ لکھا ہے کہ 1.85 10⁻17 انٹو 10⁻2 گرینز، یعنی کہ اس 100 گرینز کو والی ٹرم کو میں نے علیحدہ کر لیا اور اس کو کنورٹ کر لیا گرامز کے اندر، یعنی کہ جب ہم نے کہا ہے کہ 2 گرام میں 100 گرینز ہوتے ہیں تو یہ 100 گرین آپس میں کینسل ہو گئے، تو ہمارے پاس آنسر آ گیا۔ اس 2 کو جب ہم نے 1.85 سے ملٹیپلائی کیا 3.7 10⁻17 گرامز، اتنے گرام جو تھے وہ چاول چاہیے تھے، اور یہ برابر اس کو کے جی میں کلو گرام میں بدل دیا تو یہ آ گیا 3.7 10⁻14 کے جی، اور اس کو جب ہم نے میٹرک ٹن میں بدلا 1000 کے جی ہوتے ہیں ایک ٹن کے اندر، تو یہ آنسر آ گیا 3.70 ضرب 10 کی طاقت 11 میٹرک ٹن یا 370 بلین میٹرک ٹن۔ تو اور یعنی کہ اس زمانے کی نہیں، 2019-20 میں جو چاول پروڈیوس کیے جا رہے تھے وہ بھی اس چاول کے برابر نہیں تھے، ان رائسز کی کوانٹٹی کے برابر نہیں تھے جو اس چیس کے بورڈ پہ اگر ہم اس طرح جیومیٹرک پروگریشن کے ذریعے رکھتے چلے جائیں۔ اتنے چاول یعنی 370 بلین ٹن چاول چاہیے تھے، جبکہ آج بھی دنیا تقریباً 500 ملین میٹرک ٹن جو ہے وہ پیداوار کر رہی ہے، یعنی کہ 1000 ٹن چاول ابھی بھی شارٹ تھے اس کو انعام میں دینے کے لیے۔ تو یہ مسئلہ جو بڑی مشہور کہاوت تھی اس کو اب کوئی بھی شخص یقیناً پہلے سے بھی جانتے تھے، اور اس کو میں نے آپ کے سامنے آسان طریقے کے ساتھ جو ہے یہ معلومات پہنچائی ہیں، اور یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ یا یہ کہ اس کے لیے کوئی بہت ہائی فائی کمپیوٹر اور کمپٹیشن چاہیے آج کل کے دور میں، یا میتھمیٹکس کی جس کو بھی سیریس کی سمجھ میں آ گئی وہ اس کو آرام سے معلوم کر سکتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں مزید معلومات کی ویڈیوز کے لیے۔